نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 284۔ لفظی ترجمہ، روٹ ورڈ اور تفسیر۔ للہ اللہ کے لیے ہے، ما جو فی السماواتی آسمانوں میں ہے، کیونکہ 7 آسمان ہیں اس لیے جمع ہے، وما اور جو فی الارض زمین میں، وَإِن تُبْدُوا اور اگر تم ظاہر کرو، اصل میں یہ تبدون تھا، نون یہاں پر حذف ہو گیا ان کی وجہ سے۔ تبدو سے مراد ایسی بات کو ظاہر کرنا جسے چھپانے کی کوشش کی جائے، جس سے انسان چھپانا چاہے اس کو ظاہر کر دیا جائے، اس کے لیے تبدو کا لفظ آتا ہے۔ روٹ اس کا بعد دال واو ہے۔ ما جو فی انفسکم تمہارے نفسوں میں ہے، نفس کی جمع انفس ہے، او یا تخفوہ تم چھپاؤ گے اسے، خافا یا روٹ ہے اس کا، یحاسبکم وہ محاسبہ کرے گا تمہارا، حساب لے گا تم سے، حاسین با اس کا روٹ ہے، بھی ساتھ اس کے، اللہ تعالی، فیغفرو پس بخش دے گا، معاف کر دے گا، لفظی معنی ہوتا ہے ڈھانپنا، اور مغفرت کہتے ہیں گناہوں کو ڈھانپنا اور ان سے تجاوز کرنا، لمن یشاء واسطے جس کے وہ چاہے گا، ویعذب اور وہ عذاب دے گا، من یشاء جس کو وہ چاہے گا، اور اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر اوپر ہر چیز کے قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ کاف دال را اس کا روٹ ہے۔ قدیر وہ ہوتا ہے جو حکمت کے ساتھ جو چاہے کر لے، کوئی چیز اس کو روکنے والی نہیں۔ تفسیر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، سب کچھ جو کچھ بھی ہے۔ سوچئے کیا کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، کیا آپ اس کا احاطہ کر سکتے ہیں؟ کیا آپ اسے گن سکتے ہیں؟ کیا آپ اسے جانتے ہیں؟ کیا آپ اسے دیکھ سکتے ہیں؟ آپ کیا اس کو بنا سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہ سب کچھ اللہ کا بنایا ہوا ہے، وہی ان کا خالق ہے، اس لیے وہی ان سب کا مالک بھی ہے۔ للہ اللہ ہی کے لیے ہے، وہی ان سب کو چلا رہا ہے۔ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کا ہے اور اللہ ہی کے حکم کے تابع ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق ہر چیز گردش کر رہی ہے، اپنا اپنا کام کر رہی ہے۔ اس میں انسان ایسی مخلوق ہے جو خود مختار ہے، جس کو کچھ آزادی ملی ہے، اور یہ آزادی اس کے امتحان کے لیے ہے کہ اس آزادی کو پا کر وہ کرتا کیا ہے۔ دراصل ہم سب کے لیے جو اللہ نے چاہا وہ کیا ہے، اطاعت فرما برداری ہم بھی اسی کے ہیں، اور جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں وہ سب کچھ جانتا ہے، اس لیے فرمایا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، خواہ تم اس کو ظاہر کرو یا چھپا کر رکھو، وہ سب جانتا ہے، اس لیے وہ کرے گا۔ یحاسبکم بہ اللہ وہ محاسبہ کرے گا اس پر تمہارا، وہ اللہ تمہارا حساب لے گا اس پر کہ جو تم کرتے رہے۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ اور وہ جس کو چاہے بخش دے گا، اعمال نامہ دیکھنے کے بعد جیسے چاہے گا معاف کرے گا، جس طرح چاہے گا، جسے چاہے گا وہ معاف کرے گا، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ اور جسے چاہے گا عذاب دے گا۔ کیوں؟ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہے، کوئی بھی اس سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ یہ ہے ہماری حقیقت، اصلیت اور ہماری پیورٹی۔ پھر کیا ہونی چاہیے؟
ہر چیز سے بڑھ کر اسی کے ہو جائیں، اسی کے فرما بردار ہو جائیں، اسی کے ساتھ اپنا معاملہ درست کر لیں، اسی میں ہماری بھلائی ہے، کیونکہ اللہ ظاہر کے ساتھ ساتھ ہمارے باطن کو بھی دیکھتا ہے، اور ہمیں اپنے آپ کو جانچنا چاہیے۔ نہ سیکھنے پر بھی پوچھ ہوگی، کیونکہ قرآن ہمارے پاس موجود ہے۔ اس نعمت کا حق کیوں نہیں ادا کیا؟ اگر اس کی پوچھ ہو گئی تو بہت مشکل ہوگی۔ اگر ہم قرآن اور سنت کا مطالعہ کریں تو اس بارے میں کچھ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ خیالات دو طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، وہ خیالات جن پر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے اور وہ بس آتے اور جاتے ہیں، جس میں سے ایک وسوسہ ہے، اور وہ شیطان ڈالتا ہے۔ وہ کیوں ڈالتا ہے؟ کیونکہ ہمارا ایمان، یقین، نیت، ارادے سب دل کے اندر ہے، اور شیطان بھی وہی نظر لگا کر رکھتا ہے۔ جب دل غافل ہوتا ہے فوراً آ کر قبضہ جمانا چاہتا ہے، اور قبضہ نہیں جما سکتا تو دور بیٹھ کر خرابی کرتا رہتا ہے۔ جب دیکھتا ہے کہ یہ شخص ایمان میں مضبوط ہوتا جا رہا ہے تو مزید حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے اندر خلل ڈالتا ہے، اور وہ عام انسانوں کے علاوہ پیغمبروں میں بھی خلل ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب برے خیالات آتے ہیں تو انسان کانپ اٹھتا ہے۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بعض دفعہ ہمارے دلوں میں ایسے خیالات آتے ہیں کہ دل کرتا ہے کہ جل کر کوئلہ ہی ہو جائے، لیکن وہ خیال نہ آئے۔ اللہ کے خلاف، رسول کے خلاف، کتاب کے خلاف، مومنوں کے خلاف، نیک لوگوں کے خلاف دل میں پوری باتیں ڈالتا ہے، تو ہم کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایمان کی علامت ہے، کیونکہ ڈاکو کہاں آتا ہے؟ جہاں خزانہ ہوتا ہے۔ تو شیطان بھی ڈاکو کی طرح ہے نا، اس دل پر زیادہ حملہ آور ہوتا ہے وہاں پر جہاں ایمان زیادہ ہوتا ہے، اس پہ حملے کرتا ہے، اس کے دل کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وسوسہ شیطان کی چالوں میں سے ایک چال ہے کہ جو ہمارے ایمان کے خزانے کو لوٹنا چاہتا ہے یا اس کے اندر خلل ڈالنا چاہتا ہے۔ تو ایسے وسوسے کو اگر آپ ذکر نہ کریں، کسی کو نہ بتائیں، تو ایسے خیالات کو نہ بھولیں، اس پر پکڑ نہ ہوگی، اور وہ رجسٹر سامنے ضرور آئے گا لیکن اس پر پکڑ نہیں ہوگی، سزا اس پر نہیں ہوگی۔ جب صحابہ کرام نے یہ آیت سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ نے ہمیں نماز، روزے، زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، جس کی ہم میں طاقت تھی وہ تو ہم نے کر لیا، لیکن جو کچھ ہمیں دلوں میں ہے، یعنی ہمارے دل کے اندر ہے، اس کی ہم میں طاقت نہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم چاہتے ہو؟ تم بھی وہی کہو جو تم سے پہلے کے لوگوں نے کہا تھا، سمینا و عصینا، ہم نے سنا اور ہم مان گئے۔ نہیں، سمینا و عصینا، ہم نے سنا اور ہم مانیں گے نہیں، بلکہ تم کہو سمینا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ آپ نے اگلی آیت میں جو دعا آتی ہے نا وہ سکھائی، غفرانک ربنا والیک المصیر تک۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی کی وسع سے زیادہ اس کو تکلیف نہیں دیتا۔ جو چیز ہمارے بس میں نہیں اس پر پوچھ نہیں۔ نمبر 2، اب کچھ اور خیالات ہیں، ان کا جائزہ لیتے ہیں۔ وہ خیالات جو آتے ہیں نا وہ اور ہمارا ارادہ بن جاتے ہیں۔ مثلا کسی نے آپ کے ساتھ برا کیا، آپ اس کے ساتھ زیادہ ظلم کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں اور آپ اس پر پکا ارادہ کر لیتے ہیں، پھر آپ کو اللہ کا ڈر لگ جاتا ہے تو آپ سوچتے نہیں میں نہیں کروں گا، سوچتے ہیں نا، یا میں اللہ کی خاطر اس شخص کو معاف کرتی ہوں۔ اب یہ جو پہلا آپ نے ارادہ کیا تھا کہ میں فلاں کے ساتھ یہ کروں گی، پکا ارادہ جو ہوتا ہے نا اس پر پکڑ ہوگی، لیکن آپ کا ارادہ بدل گیا، خواہ کتنا ہی پکا ارادہ کیا ہو، اس ارادے پر معافی ہے، کیونکہ آپ نے معاف کر دیا۔ معاف کرنا صرف اللہ کے لیے ہو، اگر آپ نے کسی سے ڈر کر چھوڑ دیا پھر پوچھ ہو سکتی ہے۔ دوسری طرح کا ارادہ کیا ہوتا ہے؟ ارادہ کیا اور چھوڑ دیا نا،
اللہ کے لیے کیا، آیا اور گیا، اس پر پوچھ نہیں۔ تیسری قسم ہے تمنا اور ہرس کی۔ مثلاً کسی شخص کے پاس مال ہے، وہ غلط کام کرنے کا سوچتا ہے، اس پر پکڑ ہے، خواہ مال نہ بھی ہو، صرف ارادے پر بھی پکڑ ہے، کیونکہ برا سوچ رہے ہو نا۔ جو انسان برا سوچتا ہے ایک دن وہ برا کر بھی دیتا ہے، اللہ یہ کہ وہ اسے چھوڑ دے۔ چوتھی چیز اس کے بارے میں ایک حدیث شریف میں آپ کو بتاتی ہوں کہ 4 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ جن کے پاس مال ہے، وہ اچھے راستے میں خرچ کرتے ہیں، وہ اچھے درجے کے لوگ ہیں۔ دوسرا وہ جو جن کے پاس مال نہیں، نیت بہت اچھی ہے، اس کا اجر بھی دوسروں کے برابر ہو جائے گا۔ تیسرا وہ جس کے پاس مال ہے، وہ برے راستے میں خرچ کر رہا ہے، اس کی تو پوچھ ہوگی۔ چوتھا وہ جس کے پاس مال نہیں ہے، تمنا اس کی بھی خراب ہے، اس کی تمنا کی وجہ سے پکڑ ہوگی، اس کی آرزو کی وجہ سے پکڑ ہوگی۔ چوتھی چیز آپ کا ارادہ بھی ہے، اسباب بھی میسر ہیں، لیکن آپ کسی وجہ سے کر نہیں سکے، اس کی بھی پکڑ ہوگی ارادے کی وجہ سے۔ اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بخشنے کا اختیار صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے، اس لیے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا فلاں جنتی ہے فلاں جہنمی ہے۔ چیزیں منع کی گئی ہیں، خواہ وہ شخص مردہ ہو یا زندہ۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو پکڑا تھا کہ انہوں نے کہا فلاں شخص جنت میں جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیسے پتا چلے گا؟ کیسے پتا چلا ہے؟ اسی طرح کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم جہنم میں جاؤ گے، کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ فلاں شخص کو جنت میں بھیج دے، اور تم جہنم میں۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں زبانوں کی حفاظت کرنی چاہیے اور کسی کے اعمال پر اچھے برے ہونے کا فیصلہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ لوگوں پر تبصرہ کرنے کی بجائے اپنے اوپر نظر رکھیں ہم کیا کر رہے ہیں۔ لیکن اکثریت کو شیطان یہ بلوا دیتا ہے، ہر وقت دوسروں کے عیبوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ اللہ اپنے اختیار کو اندھا دھند استعمال نہیں کرنے دیتا، اس کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہے، اور مخلوق اس کی اپنی ہے۔ اگر وہ اپنی بنائی ہوئی چیز کو توڑ بھی دے اور پھر بھی وہ ظالم نہیں، اتنا زیادہ اختیار رکھنے کے باوجود بھی وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اس کی رحمت اس کے غضب پر چھائی ہوئی ہے، اس کی رحمت کا صرف ایک حصہ دنیا میں ہے، باقی 99 حصے قیامت کے دن۔ پھر فیصلے اس کے اپنے ہاتھ میں ہوں گے، وہ جو چاہے گا کرے گا، جس کو چاہے گا معاف کرے گا، جس کو چاہے گا سزا دے گا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے اور ہمیں معافی مانگنے والا اللہ تعالی بنائے، آمین۔